یہ ہے وقت میڈیا۔ ادبی و ثقافتی تنظیم میزان کے زیر اہتمام دہلی کے غالب اکیڈمی میں 2 مئی 2024 کو عالمی شہرت یافتہ شاعر و نثر نگار ڈاکٹر ماجد دیوبندی کی نثر کی تیسری کتاب میری کاوشیں کی رسم اجرا کی تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر ایک آل انڈیا مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ہندوستان کی مشہور و معروف علمی، ادبی و سیاسی شخصیات جیسے سلمان خورشید، میم افضل، پروفیسر اختر الواسع، ایس ایم خان، ڈاکٹر تسلیم رحمانی، ڈاکٹر سید فاروق، ڈاکٹر اطہر فاروقی نے اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو اپنی محبتوں و دعاؤں سے نوازا۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا۔ حضرات آئیے، ہمارے بہت محترم ہماری شخصیت ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، اور جو ادھر ہم سے پہلے کی جو نسل تھی اس میں جو مشاعروں کی نظامت کے حوالے سے چند بہت اہم نام تھے پورے ہندوستان کے، اس میں ایک نام جناب ریاض ساغر صاحب کا ہے۔ ریاض ساغر صاحب نے نہ صرف مشاعرے پڑھے، نہ صرف مشاعروں کی نظامت کی، بلکہ بینک جیسی مصروفیت والی ملازمت میں رہتے ہوئے جس طرح سے اس پورے خطے میں، چاہے کھتولی ہو، مظفر نگر ہو یا مغربی اتر پردیش کا حصہ ہو، جس طرح سے انہوں نے ادبی محفلیں اور بڑے مشاعرے آراستہ کرنے میں اپنا جو یوگدان دیا ہے، جو خدمات دی ہیں، وہ ناقابل فراموش ہیں۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، وہ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے کہ کچھ یادگاریں شہر ستمگر ہی لے چلیں، آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلیں۔ تو ریاض ساغر کو ہم سنتے ہیں تو خیال یار کا سایہ بھی ملتا ہے، اور اس اہل ستم کے ہاتھوں سے پھینکے ہوئے پتھر بھی ہم کو نظر آتے ہیں۔ میں شاعری کے خوبصورت امتزاج کے فنکار جناب ریاض ساغر سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بہت صاحب، آپ کی نظامت کے تو ہم فین ہیں، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی کی شاعری بکواس لگتی ہے ہمیں اکثر، اور کسی کی گفتگو بھی شاعری معلوم ہوتی ہے، یہ معین شاداب ہے۔ بہرحال میں سب سے پہلے اپنے دوست ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کسی شاعر سے آج کے زمانے میں 45-46 سال کی بے لوث دوستی اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ 1978 میں جب ہم نے پہلا مشاعرہ کیا تھا، ماجد صاحب 14 سال کے تھے، اور بڑے بڑے شاعروں کی موجودگی میں انہوں نے 1 گھنٹہ پڑھا تھا، اور وہیں سے ان کی پہچان بنی، اور پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری اردو دنیا میں آسمان شعر و ادب پر ایک درخشندہ ستارے کی طرح وہ چھاتے چلے گئے۔ میں ماجد بھائی یہ اپنے 4 مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ہمارے دم سے ہے روشن چراغ علم و فن یارو، ہمارے دم سے ہے روشن چراغ علم و فن یارو، کبھی تہذیب کے دامن کو ہم میلا نہیں کرتے۔ ہمارے دم سے ہے روشن چراغ علم و فن یارو، کبھی تہذیب کے دامن کو ہم میلا نہیں کرتے، اور قلندر کی طرح ہم مست رہتے ہیں فقیری میں، کسی زردار کی چوکھٹ پہ ہم سجدہ نہیں کرتے۔ بہت بہت شکریہ۔ وقت کی پابندی ہے، میں ایک شعر اور ماجد بھائی کی نظر کرتا ہوں، میرا ہی شعر ہے کہ دیکھ کر پرواز میری، ماجد بھائی کی پرواز دیکھیے آپ، 46 سال کا سفر ان کا، اور نہ صرف شاعری بلکہ نثر نگاری اور ٹی وی پر اناؤنسنگ، اور بہترین دانشور، بہترین مقرر اور ناظم مشاعرہ، کمال کے ناظم مشاعرہ، کہ دیکھ کر پرواز میری کہہ اٹھے سارے رقیب، دیکھ کر پرواز میری کہہ اٹھے سارے رقیب، اتنی اونچائی پہ ہوگا اس کا اندازہ نہ تھا۔ دیکھ کر پرواز میری کہہ اٹھے سارے رقیب، اتنی اونچائی پہ ہوگا اس کا اندازہ نہ تھا۔ اور ابھی معین بھائی کہہ رہے تھے، FIR کی بات کر رہے تھے، کچھ ملک کی بات کر رہے تھے، اور سلمان خورشید صاحب بھی کچھ کہہ رہے تھے، تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا۔ غزل تو پوری ہے، میں نے آج نہیں پڑھوں گا، کہ حق گوئی کی سزا میں زباں کٹ گئی تو کیا، حق گوئی کی سزا میں زباں کٹ گئی تو کیا، چرچے ہیں ہر زبان پہ میری زبان کے، حق گوئی کی سزا میں زباں کٹ گئی تو کیا،
چرچیں ہر زبان پہ میری زبان کے، اور ایک غزل کا ایک مطلع اور 2 شعر پڑھوں گا، اور پھر ایک غزل کے 2-3 شعر پڑھ کے وہ اپنا جو حکم ہے معین بھائی کا، صدر صاحب تو چلے گئے، مطلع یوں عرض کرتا ہوں. دیکھو، اگر آپ کے جذبات کی ترجمانی ہو تو مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ میں آپ کے دلوں کی بات کر رہا ہوں کہ سیلاب ستم کاش کے ایک بار اتر جائے. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. سیلاب ستم کاش کے ایک بار اتر جائے، اس پار اتر جائے کہ اس پار اتر جائے. سیلاب ستم کاش کے ایک بار اتر جائے، اس پار اتر جائے کہ اس پار اتر جائے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ اس پار جلانی ہے ہمیں کشتیاں اپنی، اس پار جلانی ہے ہمیں کشتیاں اپنی، جو موت سے ڈرتا ہو وہ اس پار اتر جائے. اس پار جلانی ہے ہمیں کشتیاں اپنی. بہت شکریہ دوستو. اس پار جلانی ہے ہمیں کشتیاں اپنی. بہت شکریہ ڈاکٹر رحمان مصور صاحب، اعجاز بھائی بہت شکریہ. اس پار جلانی ہے ہمیں کشتیاں اپنی، جو موت سے ڈرتا ہو وہ اس پار اتر جائے. اور سر میرا کبھی ظلم کے آگے نہ جھکے گا، سر تن سے اترنا ہے تو 100 بار اتر جائے. سر میرا کبھی ظلم کے آگے نہ جھکے گا، سر تن سے اترنا ہے تو 100 بار اتر جائے. اور پیاسی ہے جو سچ بولنے والوں کے لہو کی، پیاسی ہے جو سچ بولنے والوں کے لہو کی، اس تیغ ستم خیز کی اب دھار اتر جائے. اور ایک غزل کا مطلع یوں عرض کرتا ہوں کہ رخ پہ روز ملتے ہیں، غیر مردف غزل ہے ڈاکٹر صاحب. رخ پہ روز ملتے ہیں جو فریب کا غازہ، رخ پہ روز ملتے ہیں جو فریب کا غازہ، وہ خلوص کا میرے کیا کریں گے اندازہ. رخ پہ روز ملتے ہیں جو فریب کا غازہ، وہ خلوص کا میرے کیا کریں گے اندازہ. اور نفرتوں کے یہ پودے مت اگاؤ ذہنوں میں، نفرتوں کے یہ پودے مت اگاؤ ذہنوں میں، نہ تم بھی بھگتو گے اس خطا کا خمیازہ. اور آؤ مل کے ہم دونوں مسئلے کا حل سوچیں. آؤ مل کے ہم دونوں، آؤ مل کے ہم دونوں مسئلے کا حل سوچیں، منتشر نہ ہو جائے زندگی کا شیرازہ. آؤ مل کے ہم دونوں مسئلے کا حل سوچیں، منتشر نہ ہو جائے زندگی کا شیرازہ. اور تنگ ذہنی چھوڑو تم، آؤ پھر گلے مل لو. تنگ ذہنی چھوڑو تم، آؤ پھر گلے مل لو. واہ ہمیشہ رکھتے ہیں ہم تو دل کا دروازہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. تنگ ذہنی چھوڑو تم، آؤ پھر گلے مل لو. واہ ہمیشہ رکھتے ہیں ہم تو دل کا دروازہ. اور عرفان اعظمی صاحب، آپ عمر کی بات کر رہے تھے، ہم بھی ریٹائر ہو گئے ماشاءاللہ، 66 میں لگ گئے. 6 سال ہو گئے کہ خواہشوں کے دریا میں عمر کاٹ دی ساری. خواہشوں کے دریا میں عمر کاٹ دی ساری، خواہشوں کے دریا میں عمر کاٹ دی ساری. پھر بھی اس کی وسعت کا ہو سکا نہ اندازہ. آپ نے یہ بجا دیا، آپ تالی بجاتے بجاتے تھک گئے. خواہشوں کے دریا میں عمر کاٹ دی ساری، پھر بھی اس کی وسعت کا ہو سکا نہ اندازہ. اور ہم بھی وہ جیالے ہیں سر جھکا نہیں سکتے. یہ ہماری قوم ہے. ہم بھی وہ جیالے ہیں، ہم بھی وہ جیالے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے. لاکھ وہ کرے ہم پر روز ایک ستم تازہ. اور آخری شعر اسی محبت کے ساتھ سن لیجئے کہ اس قدر نقابے ہیں آج سب کے چہروں پر، اس قدر نقابے ہیں آج سب کے چہروں پر. دیکھ کر نہیں ہوتا شخصیت کا اندازہ، دیکھ کر نہیں ہوتا شخصیت کا اندازہ. اور آؤ مل کے ہم دونوں مسئلے کا حل سوچیں، منتشر نہ ہو جائے زندگی کا شیرازہ. بہت بہت شکریہ دوست. اس پار جلانی ہے ہمیں کشتیاں اپنی، جو موت سے ڈرتا ہو وہ اس پار اتر جائے. جناب ریاض ساغر صاحب، جنہوں نے مشاعرے کو ایک نئی زندگی عطا کی، بلکہ مشاعرہ بنا دیا.
میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے غالب اکیڈمی نظام الدین دہلی سے